اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان پیس، سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن سکون اسے حاصل ہو نہیں رہا ہے۔ وجہ ہے سماج میں ظلم، انزائٹی اور ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ بھلے ہی جتنا آپ یوگا کر لیجئے، میڈیٹیشن کر لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ چند منٹوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لینے کے بعد آپ پھر آنکھیں کھولیں گی اور پھر وہی سب دیکھیں گے۔ تو ساری کوششیں اپنے آپ کو سکون دینے کی بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ پیس اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پیس تب آتی ہے، سکون تب آتا ہے کہ جب انصاف کے لیے کوشش کی جائے، جسٹس کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو پیس اپنے آپ آ جاتی ہے، اور انجسٹس ہوگا تو پیس کبھی نہیں ہو سکتی، پیس کبھی، سکون کبھی نہیں ہو سکتا، شانتی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک عجب سی بے چینی اور خلفشار فضا میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خلفشار بہت سے لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ خلفشار، یہ بے چینی یا بدسکونی، یہ سب جو ہے وہ دور ہو، کیونکہ شاید پیس ان کے خود کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی۔ اور یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی کہ عوام کی بے حسی اور اتھارٹیز کی من مانی، یعنی حکومت کی منمانی اور عوام کی بے حسی، اسی بے چینی، بدسکونی کو جنم دیتی ہے، اور ایسے سماج میں شانتی، پیس کبھی نہیں آ سکتی۔ پیس کے لیے ضروری ہے کہ امپلیمنٹیشن صحیح سے زمینی سطح پر کیا جائے ایسے قانونوں کا کہ جس سے کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کا ایکسپلائٹیشن نہ کرے۔ یہ ٹول ہے جسٹس کے ڈیلیور کرنے کا، کہ بہتر قانون ہو، اور قانون ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ قانون کا امپلیمنٹیشن کیا جائے، اور قانون ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کسی کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کسی کا استحصال نہ ہو۔ ابھی ریسنٹلی جو خبریں جو سننے میں آئی ہیں، جو دیکھنے میں آئی ہیں، وہ بے چین کرنے والی ہیں۔ ایک طرف منی پور کے حالات ہیں کہ باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوا، سب نے دیکھا، اس کے باوجود ابھی تک کسی کی سزا، گرفتاری، چیف منسٹر کے استعفے، سرکار کی کہ وہاں سے خاتمے، کہ اس کو برخاست کیا جائے، اس کی کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف نوئیڈا میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ایک آدمی کو چوہا کچل جانے پہ اریسٹ کیا گیا، اور کہیں کی خبر تھی کہ کہیں تھوکا کسی بچے نے کسی مذہبی جلوس کے اوپر، حالانکہ بہت مذمت کرتی ہوں اس ایکٹ کی کہ اس نے بہت برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن محض ایسا کیے جانے پر اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ کس قسم کی عدالت ہے، کس قسم کا انصاف ہے، اور کیا ایسے ماحول میں سکون ممکن ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کہ یہ کیا حالات ہیں۔ اس حالات کو بھی، ان حالات کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ حکومت کی منمانی ہے اور عوام کی بے حسی ہے۔ شاید کسی اور ملک میں منی پور کے ہوئے واقعات کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی تو قیامت آ گئی ہوتی، یا دوسرے کسی ملک میں اگر کی یہ ویڈیو ہمارے کیا وائرل ہوتی تو ہمارے یہاں بھی بڑا ادھم مچ گیا ہوتا، اگر کسی اور ملک کا ہوتا۔ تو یہاں بھی
ہتھنی مرتی ہے تو انسانیت جاگ جاتی ہے. یہ تو کیا کیا جائے؟ یہ بے حسی ہے، عوام کی بے حسی اور سرکار کی منمانی، اتھارٹیز کی منمانی. اور سن 61 ہجری کے حالات بھی یہی تھے کہ وہاں حکومت منمانی کر رہی تھی اور عوام جو ہے وہ بے حس ہو گئی تھی. امام حسین علیہ السلام عرفات کے دن مکے سے کوفے کی جانب آپ روانہ ہوئے، اور یہی وہ دن تھا عرفات کا دن، روز عرفہ، کہ کوفے میں جناب مسلم بن عقیل جو کہ ایمبیسڈر تھے امام حسین علیہ السلام کے، ان کو قتل کر دیا گیا. نکلتے وقت بھلے ہی امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کے قتل کی خبر نہیں تھی، لیکن کچھ دوری طے کرنے کے بعد آپ کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. آپ پلٹ سکتے تھے، مڑ سکتے تھے، نہ کوئی لشکر آیا تھا، نہ کوئی ملا تھا آپ سے، اور سفر کافی باقی رہ گیا تھا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جو بے حس عوام تھی اور جو سرکار کی منمانی تھی، جو حکومت اس وقت منمانی کر رہی تھی، اور جو عوام بے حس ہو چکی تھی، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی نظر پڑے، شاید کسی کا ضمیر جاگے، شاید کسی کو یاد آ جائے کہ یہ فرزند رسول ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے وقت کی گراں قدر شخصیت تھے، یا یوں کہوں کہ اس وقت کی سب سے عظیم شخصیت تھے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے مرتبے سے واقف نہیں تھے، یا لوگ رسول سے آپ کے نسبت کو نہیں جانتے تھے، یا آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس سے بے خبر تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب آپ کے جاننے والے تھے. کوئی ناشنا ایسا نہیں تھا جو آپ سے نہ آشنا ہو، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے امداد میں کوتاہی کی، کیونکہ وہ گھاٹے میں رہنا نہیں چاہتے تھے. دنیاوی گھاٹے میں وہ اپنا گھر بار یا اپنی جانیں لٹانے کو تیار نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ حکومت سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوگا، اور یہی سوچ کر لوگ آپ کے ساتھ دینے سے کنارہ کر گئے. اور میں نے عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکی ہوں، کہ حق کا ساتھ نہ دینا حق کی کمزوری کا باعث بنتا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہم باطل کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، تو پھر کہہ دوں ایسا کوئی پیسج نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم ظالم کو، ہم باطل کو ہی تقویت پہنچا رہے ہیں. تو ہم میں امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام، یہ سفر، اگر ہمارے اندر یہ جرت پیدا نہ کر سکے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا ذکر کربلا کرنے سے کیا فائدہ، کیا حاصل. امام حسین علیہ السلام کربلا آئے، یہ طے ہو گیا کہ جنگ ہوگی، اور آج جو
جناب قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جناب قاسم کی عمر 13 سال تھی، 13 یا 14 سال حد سے، اور یہ اتنے کمسن اور اتنے چھوٹے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو گود میں لے کر کے بٹھایا تھا، اور آپ نے چاہا تھا کہ بچے کی حفاظت کے لیے آپ کوئی ذرا ان کو پہنا دیں تاکہ ان کی حفاظت ہو کچھ، تو کوئی ذرا جناب قاسم کے فٹ نہیں آئی تھی، اور یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے کہ وہ بچہ ایک کرتے میں جنگ کرنے میدان میں آیا تھا۔ یہ ہے شجاعت، جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا اور ظلم کے آگے ان کے فرم ڈٹرمنیشن کا۔ کون دے سکتا ہے اتنی بڑی قربانی؟ کس میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ چاہے جو ہو جائے ظالم سے کوئی سمجھوتا نہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کرے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اگر کوئی شخص انہی مجالس سے، انہی مجلس اعزاء سے اگر حکومتوں کو پریز کرتا ہے تو پھر وہ سوچے کہ اس کا ذکر حسین کرنا اسے کیا فائدہ دے گا، اور کیا واقعی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، یا پھر ان پر ہوئے مظالم میں ایک ظلم کا اضافہ کر رہا ہے۔